شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ کل میں نے بات کی تھی کہ ایک مسلمان معرفت کے دسترخوان کا ذائقہ کیسے چکھ سکتا ہے اور ایک صالح مسلمان باپ اپنی اولاد سے کیا توقعات کرتا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ والدین اولاد کے اچھے کردار کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے کردار اور ان کی تعمیری سوچ کی بڑھوتری کے حوالے سے کیوں فکر مند رہتے ہیں۔ ہر والدین اپنی اولاد کی صحبت پر فکر مند ہوتا ہے اور انہیں فکر مند بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دے۔ خود میرے والدین جب تک حیات رہے میرے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور آج میں خود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مند ہوں۔ میں اپنی زندگی کے حوالے سے بھی آپ سے کئی حقیقی باتیں اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ مجھ میں جو خامیاں، جو کوتاہیاں رہیں، وہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف یا پھر میری اپنی اولاد ان خامیوں کوتاہیوں کو نہ اڈاپٹ کر لے اور ان سے دور رہ کر بہتر اور صالحہ زندگی گزار سکیں۔ یہ مضمون 1.5 سال پہلے لکھا گیا تھا، جو آج ولاگ کی صورت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی میری ویڈیو بھی بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نادر الوجود لوگ، تحریر طارق عثمانی۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد بری صحبت میں بیٹھ کر برے لوگوں کی تمام برائیوں کو اپنے گھر میں لے آئے۔ دنیا کے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کا اچھے کردار والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور وہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ وہ اپنے اچھے کردار، اخلاق اور تعمیری مدارج سے آگے بڑھیں اور صادقین کی صحبت اختیار کر کے علم کے خزانوں سے مالا مال ہوں۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دور اندیش ماں باپ اپنی اولاد پر اس لیے نظر رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کہیں بری سوسائٹی یا صحبت نہ اختیار کر جائے، لیکن بڑھوتری عمر اور ذریعہ معاش کے لیے انسان کو والدین کے ماحول سے باہر باقی زندگی دوسرے لوگوں کے درمیان گزارنا پڑتی ہے۔ زیرک انسان پھر بھی اولاد کی صحبت کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں اور وہ ان سے دور کسی نہ کسی طرح ان پر دھیان رکھتے ہیں اور اولاد کو بری صحبت سے بچانے کی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے حوالے سے انسان کی صحبت اور اس سے مرتب ہونے والے برے اثرات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو اپنی پوری رویداد پوری سچائی کے ساتھ کتابی شکل میں پیش کروں گا۔ میری اپنی ذات میں بہت سی خرابیاں مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول سے ملی تھیں، یا یوں کہہ لیجئے
کہ ان برائیوں کے اثرات مجھ میں بعض برے لوگوں کی صحبت سے ہوئے تھے۔ بچپن اور لڑکپن میں طفلانہ شرارتوں کی وجہ سے والدین کو میری موصولہ شکایتوں نے بہت دکھ پہنچایا۔ جوانی کی عملی زندگی میں بھی میری بری صحبت سے میرے والد اعلیٰ حضرت صوفی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجھ سے ناراض رہا کرتے تھے، لیکن ہوش مندی کے تھوڑے سے عرصے میں نے کوشش کی کہ اپنی پچھلی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے والدین کو راضی کر سکوں، اور میں اپنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میری والدہ اور میرے بہت ہی پیارے والد گرامی دونوں مجھ سے اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں راضی گئے ہیں، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے خدا سے اپنی پچھلی تمام غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کا طلبگار ہوں، اور رحم کرنے والا خدا معاف کرنے والا ہے۔ میرے والد اعلیٰ حضرت صوفی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ دیندار صوفی تھے۔ گزشتہ 35 سالوں میں جب اسلام آباد سے گاؤں گیا، وہ مجھ سے میرے کام، رہن سہن، ذریعہ آمدن، ایک بات کی مجھ سے پوری چھان بین کرتے تھے، بلکہ ہر بار اکثر ٹیلی فون پر بھی یہی کہتے اور یہی نصیحت کرتے تھے کہ میرے گھر میں رزق حرام مت لانا، کسی کا حق مت مارنا، کبھی ظلم کی طرفداری نہ کرنا، کسی بری صحبت میں مت بیٹھنا۔ 15 سال پہلے جب وہ اپنے طبی معائنہ کے لیے اسلام آباد آئے، بچوں کے لیے میری ماں جی کے ہاتھ کا بنا ہوا ساگ اور مکھن لائے۔ اس دن انہوں نے مجھے ایک فلسفہ صحبت کا کتابچہ تحفہ کیا اور حکم دیا، اسے پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، اس کتابچے سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی لیا کرو۔ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو تحفہ کیے گئے کتابچے کا لب لباب کچھ یوں ہے: صوفیاء کے ہاں جس چیز کو صحبت کہا جاتا ہے وہ کوئی پر اسرار چیز نہیں ہے، یہ ایک سادہ سی فطری حقیقت ہے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مذہبی شخصیت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور غیر مذہبی لوگوں کے یہاں بھی ہے۔ ایک شخص جس نے لمبی جدوجہد کے بعد علم اور تجربہ میں اپنا حصہ پایا ہو، اس کی ہر بات گہرے معنی لیے ہوتی ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو علوم کے سرے کو بتاتا ہے، جب وہ تبصرہ کرتا ہے تو اس کا تبصرہ ایک بڑے ذخیرہ کتب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے تجربات بیان کرتا ہے تو وہ برسوں کے درمیان پھیلے ہوئے سفر کو چند منٹوں میں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے کے پیچھے نشیب و فراز، کامیابی و ناکامی کی طویل کہانی چھپی ہوتی ہے جس سے وہ خود گزر چکا ہوتا ہے۔ اس کا ہر لفظ ایک کتاب ہوتا ہے، اس کی ہر تقریر ایک پورے کتب خانہ کا خلاصہ ہوتی ہے، اس کا بولنا پوری تاریخ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا سوچنا پورے عالم بشری کا سوچنا ہوتا ہے۔ یہی فلسفہ صحبت کا خلاصہ ہے۔ زیر صحبت آدمی اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ صاحب صحبت نے جو چیز ایک عمر صرف کر کے حاصل کی،
اس کو وہ چند لمحات صرف کر کے حاصل کر لے۔ زیر صحبت آدمی صاحب صحبت سے صرف علم حاصل نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ ایک زاویہ نظر بھی حاصل کرتا ہے۔ وہ صرف معلومات نہیں لیتا بلکہ وہ اسی سے تڑپ بھی پاتا ہے۔ اس کو یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں اور مصنفوں کے نام سن کر اپنی فہرست مکمل کر لے، بلکہ صحبت اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ علم کی ہواؤں میں سانس لے اور معرفت کے سمندروں میں نہائے۔ تاہم یہ فائدہ صرف حقیقی طالب علم کے لیے ہے، نہ کہ ظاہری طور پر صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، ترجمہ یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے لوگ یا صادقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہے۔ اس قسم کے صادقین کی صحبت میں بیٹھنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہر بیان مبنی بر حق ہوتا ہے۔ وہ وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا چاہیے، وہ وہی بولتے ہیں جو انہیں بولنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر سچائی کا مزاج پرورش پاتا ہے۔ وہ بے بنیاد باتوں میں جینے کی بجائے حقائق میں جینے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف ابھرتے ہیں۔ ان کی نیتوں میں پاکی اور ان کے قول میں سنجیدگی اور سچائی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بے حد نادر الوجود ہیں جو صحبت سے یا اپنے ماحول سے اثر نہ لیں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ دوسروں سے اثر لیتے ہیں۔ وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ان کے گرد و پیش کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو صحبت کے معاملے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق قابل صحبت آدمی وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پہ لائے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔